میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ المؤمنون میں ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ دوسری یہ بیان فرمائی کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ایسی باتوں سے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ان دونوں پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہمارے درمیان معروف و مشہور ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، سال گزرنے کے بعد اس پر مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اس کے بارے میں مختلف موقعوں پر میں تفصیل عرض کرتا رہا ہوں۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مومنین کی صفات میں یہ بیان فرمایا کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے پاک کرنا، کہ چونکہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے ذریعے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ فرمایا زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے بتایا وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کیا مطلب کہ وہ اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے کیسے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، جو حرام افعال ہیں، اس کے ذریعے اس کو دور کر کے اپنے دل کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ عمل کر کے اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم معنی ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے 4 مقصد بیان فرمائے کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، کتاب ان کو سکھائیں جن کے اندر احادیث آتی ہیں۔ نمبر 3، حکمت ان کو سکھائیں، اور نمبر 4، ان کے دلوں کا تزکیہ فرمائیں۔ یہ 4 کام ہیں جس کو آپ سمجھیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں صرف تھیوری کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ایک ہوتی تھیوری، نظریہ، علم۔ جیسے مثلا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے ایک تھیوری ہے، پڑھنا ہے اس نے کہ ڈاکٹری کے اندر جو جو چیزیں اس کو پیش آنی ہیں وہ ساری بتائی جاتی ہیں۔ لیکن کوئی آدمی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر انجینئر نہیں بنتا، کوئی سائنس کی کتابیں پڑھ کر سائنسدان نہیں بنتا۔ یہ دنیا کے اندر تسلیم ہے۔ کوئی بھی چیز، یہ تو بڑی چیزیں چھوٹی چیزیں لے کے آ جائیں کہ درزی بننا چاہتا ہے، کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ لا کر گھر میں رکھے اور پڑھنا شروع کر دے کہ کپڑے کی کٹائی کیسے ہوگی، قمیض کس طرح کاٹنی ہے، شلوار کس طرح کاٹنی ہے، بین کیسے بنانا ہے، اور آپ نے اس کا پاجامہ کیسے بنانا ہے۔ پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، یہ سر مار لے، لیکن اس کو کاٹنے واٹنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ یہ تھیوری ہے، یہ دنیا تسلیم کرتی ہے اس کو۔ یہ تھیوری پڑھ کر کوئی بھی نہیں بنتا۔ جو ڈاکٹری پڑھتا ہے تو اس کے بعد 1 سال اس کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کی سرپرستی میں رہنا پڑتا ہے، دیکھتا ہے اس کے ساتھ رہ کر، آپریشن دیکھتا ہے اس کے ساتھ، دیکھتا ہے کیا کیا کر رہا ہے۔ جب تک وہ دیکھے گا نہیں اس کو نہیں پتا چلے گا۔ ایسے ہی سائنسدان، ایسے ہی انجینئر، ایسے ہی درزی، اس کو کسی درزی بنانا ہے، ان پڑھ ہے، اس کو پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا، نہ پڑھاؤ اس کو کسی درزی کی صحبت میں چھوڑ دو۔
کسی درزی کے بعد چھوڑ دو، چند دن بعد درزی بند کرنے کے لے گا. یہ دنیا کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تھیوری بھی دی ہے، اس کے ساتھ تربیت بھی عطا فرمائی ہے کہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے. نبی کا کام ہے جہاں وہ تعلیم دے گا وہاں جتنے لوگ اس کے پاس ہیں ان کی تربیت بھی کرے گا. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدرجہ اتم عمل کر کے دکھایا ہے. قرآن کی تلاوت بھی کی اور ایسی کی کہ حافظ پیدا فرما دیے. صرف خود ہی نہیں، دوسروں کے دلوں میں اس قرآن کریم کی ایسی ترغیب اور ایسا ان کو پڑھایا کہ سب کو یاد کروا دیا. اور پھر اس کی کتاب بھی سکھائی کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے، اپنے ارشادات سے، اپنے فرمودات سے، اپنے اعمال سے. اور پھر حکمت بھی بتائی. اور یہ کرنے کے بعد صرف اسی پر ختم نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی فرمائی، ان کے دلوں کو ایسا پاک کیا. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے کے اوپر اپنا خون نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے. یہ نبی کا کام ہے. تو اس لیے یہ دوسری بات کہ وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کے اندر ان کے یہ بات پیدا کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کیسے پیدا ہوں گے؟ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پیدا کیسے ہوں گے؟ اس کو سمجھ لیں. اچھے اخلاق آتے کہاں سے؟ انسان ہم میں سے ہر آدمی کوئی بھی اگر اس نے نیک کام کرنا ہے، کوئی بھی اس نے برا کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارا دل ہے، یہ بادشاہ پورے جسم کا، یہ آرڈر دیتا ہے. اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی اہمیت بیان فرمائی کہ یہ معمولی چھوٹا سا لوتھڑا نہیں سمجھو اس کو، یہ پورے جسم کو چلانے والا ہے. اس نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، غور سے سنو وہ ٹکڑا دل ہے. وہی القلب، وہ دل ہے. اس دل پر ہماری جسمانی صحت موقوف ہے. جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سب میں زیادہ کام کرنے والا یہ دل ہے. بندہ پیدا ہوتے ہی یہ دل نے کام کرنا شروع کرنا ہے، رکنا نہیں. ہاتھ ایک حد تک کام کرتے ہیں، کبھی ان کو سکون بھی ملتا ہے. رات کو انسان سویا ہوا ہے، ناکیں کام کر رہی ہیں، نہ زبان کام کر رہے ہیں، نہ کان کام کر رہے ہیں، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، لیکن دل اپنا کام کر رہا ہے. ایک منٹ کے اندر اس کی تعداد ہے کہ اتنی مرتبہ اس نے دھڑکنا ہے، اتنی مرتبہ خون کی پمپنگ کرنی ہے، اتنی مرتبہ پھینکے گا، اتنی مرتبہ لائے گا. اور ڈاکٹر باقاعدہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں. اور جس کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے جسم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل. اس کا دل خراب ہو گیا تو پھر اس کا جسم بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دل کی طرف سے خون کی سپلائی فلاں جگہ نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کا فلاں عضو بیکار ہو رہا ہے. یہ بائی پاس ہوگا، کیوں ہوئے گا؟ کہ اس لیے کہ دل کی جو شریانیں ہیں یہ بند ہو رہی ہیں، خون کی سپلائی نہیں ہو رہی، بند ہو رہی ہیں، یہ آپریشن کرنا پڑے گا. یہ جسمانی صحت ہمارے جسم کی صحت اس دل پر موقوف ہے. تو اسی طریقے سے ہماری روحانی صحت بھی اس دل پر موقوف ہے. دل خراب ہوتا ہے تو جسم خراب ہوتا ہے. اگر دل میں گندی باتیں، گندے جذبات، گندے ارادے، گندی خواہشات آنا شروع ہو جائیں تو پھر روح بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ روحانی موت ہوتی ہے بندے کی کہ دل کام کرنا بند کر دیتا ہے. اگر دل میں اچھی باتیں پیدا ہوں، دل کی خواہشات، جذبات اچھے ہوں تو اس دل کا اس کے ذریعے سے روح کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اور روح تگڑی ہو جاتی ہے. اور اگر یہی خراب ہو جائے تو پھر دل کے اندر خرابی کے ساتھ معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس دل کی غذا محبت ہے، اس کو محبت چاہیے، یہ محبت کرے گا. اس نے کہیں نہیں جانا، اس کو دنیا کی غذا نہیں چاہیے، اس کو کھانا پینا نہیں چاہیے، اس کو محبت چاہیے. دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا، اس نے مرنا ہے. جیسے انسان اپنی غذا اچھی رکھے، کھانا پینا اچھا رکھے، جسم تگڑا ہوتا ہے. اس کی غذا اچھی ہے، اور اگر غذا اچھی نہیں ہو
تو وہ لوگ جن کو غذا اچھی نہیں ملتی ان کے جسم کمزور ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کہ غذا اچھی نہیں ہے، کھانا پینا اچھا نہیں ہے، وہ گلی سڑی ہوئی چیزیں اگر کھا رہے ہیں، ان کو مہیا نہیں ہے اچھا کھانا، اچھی روٹی، اچھا سالن، تو پھر جسم خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ دل کی غذا محبت ہے، اگر محبت اعلیٰ والی دی تو دل تگڑا ہو جائے گا، ایسا تگڑا ہوگا کہ کمزور دلوں کو بھی یہ تگڑا بنانا شروع کر دے گا۔ اور اگر اس دل کو گندی غذا، ادنا قسم کی محبت دی تو پھر دل نے بھی بیمار ہو جانا ہے، دل والے نے بھی بیمار ہو جانا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی حسین شکلوں کی محبت، لڑکیوں کی محبت، اچھے چہروں کی محبت اس دل کو دے دی جائے، دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اور جب بیمار ہوتا ہے تو ظاہری طور پر بھی انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہروں کی خوشنمائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ کوئی بیمار انسان ہے۔ بیماری کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اور اگر اسی دل کو اللہ کی محبت دے دے، سب سے اعلیٰ خالق مالک احکم الحاکمین، جس نے دنیا کے اندر لیلائے کائنات کو حسن دیا، وہ جب حسین ذات جس کے دل میں آ جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جائے، 70 سال کا بھی ہو جائے، 80 سال کا بھی ہو جائے، اس کے چہرے پر وہ جوانی، وہ توانی اور وہ خوشحالی ہوتی ہے کہ جوانوں کی جوانی بھی اس پر قربان ہو جائے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ دل، یہی ہے اصل، یہ ہے اخلاق کی جڑ۔ اگر اچھی چیزیں پیدا ہوں تو پھر کہتے ہیں اچھے اخلاق ہیں، اور اگر بری چیزیں پیدا ہوں تو برے اخلاق ہیں۔ دل کے بھی کچھ افعال حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، صبر کرنا، شکر کرنا، اخلاص، یہ دل کا کام ہے، یہ زبان کا کام نہیں، آنکھ کا کام نہیں، ہاتھ کا کام نہیں، کسی چیز کا کام نہیں۔ صبر شکر کرنا یہ دل کا کام ہے، اخلاص دل کا کام ہے، حلال کام ہے، اور یہ دل کے اندر پیدا ہونے چاہیے، حکم دیا گیا ہے۔ اور دل کے اندر بغض کا پیدا ہونا حرام ہے، تکبر کا پیدا ہونا حرام ہے، حسد کا پیدا ہونا حرام ہے، یہ حرام چیزیں ہیں دل کی، یہ چیزیں اس دل کے اندر پیدا نہ ہوں، اس دل کے اندر اچھی چیزیں پیدا ہوں، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے تو پھر اچھے کام کرے گا، کیونکہ دل نے آرڈر دینا ہے، یہ پورے جسم کو آرڈر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمانوں سے سکینہ، سکون کے خزانے مومنین کے دلوں پر اتارتی ہے۔ یہ دل کا کیوں ذکر کیا ہے؟ دماغ کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ سر کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ ہاتھ کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ ان میں کیوں نہیں اتارتی، اس میں کیوں اتارتی ہے؟ میں اس لیے دل کا ذکر کیا کیونکہ دل بادشاہ ہے، پورے جسم میں خون کی پمپنگ کرتا ہے۔ جب دل کے اندر سکون آتا ہے تو پھر خون کے ساتھ مل کر جسم کے ایک ایک ذرے میں سکون پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں جنت کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جو اللہ کے نیک بندے گزرے، علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے اللہ اللہ اینچ شیری یست نام شیر و شکر می شود جانم تمام، اے اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا ہے، کیسا میٹھا ہے؟ اتنا میٹھا ہے کہ جب میں نام لیتا ہوں ایسا لگتا ہے دودھ اور شکر دونوں گھول کر میرے جسم میں ملا دیے گئے ہیں، مجھے اپنے جسم کا بال بال شہد کا دریا معلوم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، شہد کا دریا کیوں معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بال بال کے اندر جسم کے دل نے سب جگہ پر خون سپلائی کیا تو اللہ کے نام کی لذت بھی سپلائی کی ہے اس کے ساتھ۔ یہ دل ایسی اہمیت کی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، لیکن جتنی اہمیت کی چیز ہے اتنے ہم غافل ہیں اس سے، اتنا ہی اس کو فکر نہیں ہے۔ چہرے کی فکر ہے چہرہ اچھا بن جائے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اسی چہرے کی لیپا پوتی ہوتی ہے۔ آج کل پہلے تو عورتیں میک اپ کرتی تھی، اب مرد بھی میک اپ کرتے ہیں، اب دلہا میاں بھی میک اپ کے لیے جاتے ہیں، میک اپ شیک اپ کر کے لائے اس کو، دیکھو کیسا اچھا بنا کے لائے ہیں، ساری شکل ہی اس پر، شکل اچھی بنا کے کیا کرنا ہے؟ اخلاق ہی اندر سے خراب ہے تو اگر وہ گالی نکالتا ہے، اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے، کیا کرو گے؟ اس کو سر پہ بٹھاؤ گے؟ ارے اخلاق اچھے بنا لو، اس کو ضرورت نہیں بچی کے، اخلاق اچھے بنا لو، اس کی آنکھوں میں حیا ڈال دو، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ڈال دو، اس کو دنیا کے میک اپ کی ضرورت نہیں، اللہ کا حسن اس کے چہرے پر آئے گا، وہ سب سے اچھی اور پیاری نظر آئے گی۔ تو نوجوانوں کو بھی چاہیے، دنیا کے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے اخلاق کیسے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، شریف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو پیسہ دیکھا جاتا ہے، بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ لے کر تو کس کو آئے تھے اور آگے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، وہ نتیجہ اسی لیے الٹا نکل رہا ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ غلط ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ الگ مضمون ہے۔ تو دل کی اہمیت سمجھیں کہ دل معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح دل میں اللہ نے فطری جذبات رکھے ہیں،
غصہ دل کے اندر آنا ہی آنا ہے، یہ فطری جذبہ ہے. کوئی کہے میں ختم کر دوں، نہیں ختم کر سکتا. ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے غصہ دل کے اندر. کیوں؟ کافروں کے خلاف نہیں نکالنا. کافروں کے خلاف کیسے نکلے گا؟ ایمانی قوت ہوگی تو پھر یہ ایمانی قوت ہے جس کو ہم غیرت کہتے ہیں، یہ غصے کا نتیجہ ہے. غیرت ایمانی انسان کی ایسی جو ہم قرآن کریم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. جیسے ناروے کے اندر اس نے کرنے کی کوشش کی اور ایک مسلمان کھڑا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا، اور وہ اٹھ کر آ گیا اور آ کر ایک ٹانگ ماری، اس کی طبیعت برابر کر دی، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کسی چیز کے اوپر، قرآن کے اوپر کسی قسم کی صلح نہیں کر سکتے اور اس کو جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے. نعوذ باللہ. اس کے ساتھ تعلق ایسا ہے. یہ غیرت ہے، یہ ہے وہ غصہ جو ہونا چاہیے مسلمان کے اندر، ہونا چاہیے. لیکن فطری چیز ہے. اب اس کو اعتدال میں رکھو، جہاں آنا ہے وہاں آئے، جہاں نہیں آنا وہاں نہیں آئے. اصل چیز یہ ہے، یہ اعتدال میں رکھنی ہے. غصے کی حدود بیان کی گئی کہ غصہ کہاں آنا چاہیے، تب پتہ چلتا ہے. اور آج ہمارا غصہ غلط جگہ نکلتا ہے. آج غصہ کس پر نکلے گا؟ بیوی پر نکلے گا، بچوں پر نکلے گا، ماں باپ پر غصہ نکلتا ہے. اچھے والے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے، صف اول کا اہتمام ہے، اور ماں کو جا کے گالیاں نکالتا ہے. ماں کی جا کے پٹائی ہو رہی، نعوذ باللہ. یہ ایسے عرض نہیں کر رہا، ایسی خواتین کے خطوط آتے ہیں، ان کی طرف سے پیغام آتے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں؟ بیٹا ہے اور بیٹا جا کے ماں کی پٹائی کر رہا ہے، نعوذ باللہ. ماں کو مار رہا ہے جا کر. ہے بڑا دیندار نظر آ رہا ہے، چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے اس کی یہ دنیا بھی جہنم بن چکی ہے، اور اس نے مرتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا یہ کون سی طرف جانے والا ہے. نہ اس کی نمازیں اس کو بچا سکیں گی، نہ اس کی داڑھی اس کو بچا سکے گی، اور نہ اس کی تلاوتیں اس کو بچا سکیں گی. یہ پتہ چلے گا وہاں جا کر ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ آج جوان ہے، اس بھول چکا ہے کہ میری ماں نے جب مجھے بچپن میں اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا تو کیا تکلیفیں اٹھائی تھی، اس نے بھول گیا. آج دنیا نے یہ سب ہمارے دماغوں سے ختم کر دیا. آج نے ماں کی قیمت ہی نہیں ہے. یہ غصہ اس کا کہاں نکل رہا؟ وہاں یہاں نہیں نکلنا چاہیے تھا. اس کا غصہ تو اللہ کی نافرمانی پر نکلتا، وہاں نہیں نکل رہا. یہ لڑکیوں کے ساتھ رات کو ٹیلی فون کے اوپر پیکیجز کرا کر گپے مارتے ہوئے ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور پیسے نچھاور کرتا ہے. اور ماں باپ کی اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی پسند کیا ہے. کبھی مہینے میں ایک بار ماں باپ کے لیے کچھ لے کر تو چلا جائے، کوئی اچھی چیز بھی. پیکیج کرانے پر تو پیسہ لگ رہا ہے تیرا دوسروں کے، اور وہ بھی غیر، اور وہ بھی ناجائز، اور وہ بھی غلط. ماں باپ کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا. وہاں تو 100 روپے دیتے ہوئے جان جاتی ہے، مرتا ہے کہ تم نے اتنے پیسہ کیوں مانگ لیا مجھ سے. آج کیفیت یہ ہے، ماں باپ ترستے ہیں کب بیٹا آ کر کچھ ہنسی کے بول لے گا. ماں کو کچھ نہیں چاہیے، باپ کو کچھ نہیں چاہیے. یہ ہماری محبت کے بھوکے ہیں. ان کو صرف بچے کی صورت چاہیے کہ آگے کچھ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کر لیں. آج جن کو اپنے پیسے پر فخر ہے، جن کو اپنے منصب پر فخر ہے، جن کو اپنے جسم پر فخر ہے، جس دن یہ دنیا سے جائیں گے اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا پیسہ کہاں ہے، ان کا منصب کہاں ہے، اور ان کا رتبہ کہاں ہے. بلکہ مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ دکھا دے گا کہ اس کی اولاد اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جوتے مارتی ہے اس کو. ہم نے مذاق بنا رکھا ہے دین کو. یہ غصہ کہاں نکل رہا ہے؟ یہاں نہیں نکلنا. یہاں اس کو اعتدال میں رکھو، اعتدال میں رکھو. اس غصے کو روک کے رکھو، اس کو یہاں نہیں نکالنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کافر کو مارنے کے لیے چڑھے، مارنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے ہی اس کو مارنے لگے اس سے کچھ اور تو ہو نہیں سکا، آپ کے چہرے پر تھوک دیا، نعوذ باللہ. جیسے ہی اس نے تھوکا آپ پیچھے ہٹ گئے، اتر گئے اس کے چہرے سے. لوگوں نے کہا ابھی تو مارنے کا ٹائم تھا، ابھی اس نے ایسی غلیظ حرکت کی، اب تو اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا. ہمارا یہی خیال میرے دل میں آیا تھا، اس لیے کہ پہلے میں اس کو مار رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا. اب اگر اس کو قتل کرتا تو اپنے لیے قتل کرتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یہ سننا تھا، پاؤں میں گر گیا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور آج ہمارا غصہ کہاں نکلتا ہے؟ یہاں نکل رہا ہے. ہمارا غصہ تو ماں پر نکلتا ہے، باپ پر نکلتا ہے، بیوی پر نکلتا ہے، اولاد پر نکلتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. دیکھو میں ایسا، میرا غصہ ایسا ہے کہ ہر کوئی دبک کر بیٹھ جاتا ہے. یہ کوئی انسانیت کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی شرافت کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے.
آپ کا طریقہ نہیں ہے, آپ گھر میں ایسے نہیں تشریف لایا کرتے تھے. اس غصے کو اعتدال میں رکھو. جہاں آنا اللہ سے مانگا جائے, اللہ سے مانگے یا اللہ میرے غصے میں اعتدال پیدا فرما دیجئے. جہاں مجھے غصہ آنا چاہیے وہاں آئے, جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہ آئے. اور اگر غلط جگہ پر غصہ آ رہا ہے اس کو قابو میں رکھو, اور بجائے منہ سے کچھ بات کرنے کے, بجائے گالیاں دینے کے, بجائے پٹائی کرنے کے, خود ایک طرف ہو جاؤ. آ کر بندہ وضو کر لے, وضو کرتے ہی ایسے لگے گا کہ جیسے اس نے جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈالا ہے. کیونکہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان ہے, بتایا ہوا عمل ہے. کر کے دیکھے بندہ, اسی وقت کیسے لگے گا ختم ہو گیا. اور جتنا غصہ آیا تھا جب پانی ڈالے گا اور اپنے غصے کو دبائے گا, اللہ اس سارے غصے کو نور میں تبدیل فرما دیں گے. جو بندہ کرتا ہے اس کو خود نظر آئے گا کہ رب تعالیٰ کیا کچھ دے رہے ہیں اس کے بدلے. غصہ اعتدال میں اس کا کس کا تعلق ہے؟ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب سمجھیں, نمازیں, روزہ, زکات سب ان کے ساتھ ساتھ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے آپ کا روب پھر بھی بعد میں بھی لوگوں پر طاری رہا, لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر یہ غصہ کافروں کے خلاف نکلا ہے, مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلا. ایسے ہی عزت نفس چاہتا ہے انسان. کوئی انسان نہیں چاہتا دنیا میں مجھے لوگ ذلیل کریں, کوئی نہیں چاہتا. عزت نفس ہونی چاہیے, دل میں آتا ہے, ہونا چاہیے دل کے اندر کہ میری عزت ہو لوگوں کے درمیان. لیکن یہ عزت نفس جب انسان اس میں حدود سے بڑھتا ہے تو پھر کیا سمجھتا ہے؟ پھر وہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے افضل, باقی سب حقیر, باقی سارے حقیر ہیں, کوئی بھی کسی کی کوئی قیمت نہیں, میں بڑی چیز ہوں. وہ جو میں آ جاتی ہے تو وہی عزت نفس اب تکبر بن چکی ہے, اور اللہ کو سب بیماریوں سے زیادہ ناپسندیدہ یہ تکبر ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا. جنت میں جانا تو دور کی ہے نا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ تکبر, یہ میں, یہ بھی بہت ہے, یہ فطری چیز ہے عزت نفس. لیکن جب تک حدود میں ہے تب تک درست ہے, اور جب حدود میں نہیں رہی, حدود سے آگے بڑھ گیا تو اب وہ میں بن گئی. اور جب میں بن گیا اور میں ہی میں نظر آنے لگا, اب اللہ کا حکم بھی آئے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بہت بڑی چیز ہوں, مجھے بتایا جا رہا ہے. یہ تو نئی بات مولوی صاحب نے آج بتا دی, یہ تو نئی بات, ہم نے تو اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, آج تک تو یہ بات نہیں سنی. اچھا جی, آپ کی 40 پوچھتے کیا دین پڑھتی چلی آ رہی تھی جو آپ کو پتا ہوتی ساری باتیں؟ ابھی چند دن ہوئے کہ دین میں لگے, اس کے بعد ساری باتیں 1 منٹ میں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. دین کی بات جہاں سے بھی ملے اس کو سر آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہے. ہاں, کتنی باتیں ایسی بڑوں کو نہیں پتا ہوتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے 40 سوال ایک مجلس میں کیے گئے, 40 میں سے صرف 4 کا جواب دیا, اور 36 کے فرمایا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. 4 کے بارے میں صرف جواب دیا. کون ہے؟ وقت کا مجتہد ہے, وہ کہہ رہا ہے تو میں اور آپ کس باغ اور کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم کہ نہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے. نہیں, جب نہیں پتا معلوم ہو گیا سبحان اللہ, فوراً لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار. یہ تکبر یہ بھی آ رہا ہے, یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس دل کی اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے. یہ ہے اصل دل کا جو میں بتا رہا ہوں, یہ دل کے اندر ہی صبر پیدا ہوتا ہے, پھر دل کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی شکر پیدا کرتے ہیں, دل کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے, اور دل کے اندر دوسروں لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اسی دل کے اندر ریا ہے, اسی دل کے اندر تکبر ہے, اسی دل کے اندر بغض ہے, اسی دل کے اندر کینہ ہے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جب بچائے گا تب جا کر سارے اعمال دین کے مطابق ہوں گے. پھر اس کا ہر قدم قدم پر یہ دل کے اندر ایک پرزہ فٹ ہو جاتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ یہاں تم غلط کر رہے ہو, یہاں ٹھیک کر رہے ہو. اب وہ کیسے ہو, اس کا طریقہ کیا ہو؟ اس کا طریقہ وہی ہوگا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ پڑو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں, جو زبان کے بھی سچے, عمل کے بھی سچے. جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, حضرات صحابہ اکرام آپ کی صحبت میں رہے اور بدن بنتے چلے گئے. تابعین حضرات صحابہ اکرام کی صحبت میں رہ کر بنے, تبع تابعین تابعین کی صحبت میں. ایسے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا ہی رہے گا. لیکن یہ جس کو تصوف کہا جاتا ہے, تصوف کا اصل مقصد ہی ہے کہ دل کی اصلاح ہو جائے, باطن کی اصلاح ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ پیری مریدی, آج کل بعض لوگ انہوں نے بدنام کر دیا, الٹا ہی کہانی چلتی ہے. وہ تو کہتے ہیں جو سٹے کا نمبر بتایا وہ سب سے بڑا پیر ہے, سٹے کا نمبر بتاتا ہے بیٹھ کر. اور یہ کہا مرید کو آج کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے پیر کا خیال رکھ, تو ہم تیری نماز پڑھیں گے. ایسے بھی ہیں. ایسے میرے پاس ایک آئے وکیل صاحب آئے اور آ کر کہا کہ میں تعلق رکھوں گا لیکن میری شرط یہ, آپ میرا خیال رکھنا.
میں خیال نہیں رکھ سکتا, میں تو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا بھائی, اللہ تعالیٰ کی طرف جانا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگی, میں کیسے خیال رکھوں گا؟ کہیں سی بھی جگہ ہو, آپ میرا یہاں سے وہاں بیٹھ کے خیال رکھیے, ہم کیسے خیال کریں گے بھائی؟ ہم نہیں خیال رکھ سکتے, آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ چیزیں لوگوں کو اس جال میں پھنسا کر ان کو بتانا شروع کر دیا کہ تو رات کو کیا کرتا ہے اور دن میں کیا کھاتے ہو, تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے صحابہ کرام کو بتایا تھا؟ کیا ہے نہیں بتایا تو یہ پیٹ سیدھا نہیں ہو سکتا, یہ غلط راستے پر جا رہا ہے, یہ گمراہی پر جا رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں نہیں بتائی تو یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ جال میں پھنسانے والا ہے کہ آتے جاؤ اور بغل میں مرغا لے کے آتے جاؤ, پیسہ لاتے رہو اور ہمارے پاس غریب ہوتے ہوتے واپس جاؤ. بس سب کو کھنگال میں انبال کر جب اچھا مال آ جاتا ہے تو پیر صاحب غائب, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا. آج کل تو بہت کام چل رہا ہے یہ پیری مریدی. اس کو قرآن نے پیری مریدی نہیں کہا, اس کو تصوف نہیں کہا. یہ تزکیہ نہیں ہے. تزکیہ وہ کہ ساتھ کس کے ساتھ رہو, وہ بندہ جو خود صحیح العقیدہ ہو, جو خود سنت پر عمل کرنے والا ہو, شریعت پر عمل کرنے والا ہو, جس کے پاس بیٹھ کر دل کے اندر اچھے خواہشات پیدا ہوں اور جس کے پاس بیٹھ کر گناہوں سے نفرت پیدا ہو. جس کا کوئی بڑا ہو, جس کا کوئی بابا ہو, اور جس کا کوئی بابا نہیں اس کو بابا مت بناؤ. جس کا کوئی بابا ہے, جس کوئی بڑا ہے, جس سے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کروایا, اصلاح کروائی, اس کے پاس جا کر ہم کہیں کہ ہم آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں, آپ ہماری رہنمائی فرمایا کریں. وہ رہنمائی لیں ان سے جا کر. اور پھر جب آدمی چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کچھ عطا فرما رہے ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رکھ کے جل گئے. جب بندہ چلتا ہے, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں آدمی جب قریب جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں, لگائی جاتی ہے. یہ دولت ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں, ملے گی یہ جہاں سے, ملے گی یہ خدا کے عاشقوں سے, ان کی دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ وہ دولت ہے جو قرآن کریم میں تزکیے کے نام سے بیان کی, جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے صحابہ کرام کے دل میں منتقل فرمائی, ان کے دل سے تابعین کے دل میں, تابعین سے تبع تابعین, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا جائے گا. یہ ہمارے دین کا اعجاز ہے کہ ہماری الحمدللہ حدیث کی سند بھی آج موجود ہے, کہ آج بھی ہمارا ہر عالم بتا سکتا ہے کہ میں نے جو حدیث پڑھی وہ کس سے پڑھی, اور اپنا واسطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پورا کرے. اور یہ جو تزکیہ اور اصلاح اخلاق ہے, اس کے لیے بھی ضروری تھی سند کی, اور آج بھی الحمدللہ یہ سند موجود ہے. بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے جا کر. یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت ہے, یہ اس کے سچے ہونے کی علامت ہے. اس لیے ضرورت ایسے افراد کی کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہم اپنے دل کی حالت ان کو بیان کریں, ان سے رہنمائی لیں. قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر ہے, وہ بیمار ہوگا تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جائے, حالانکہ پڑھا ہوا ہے, اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن نہیں, وہ نہیں کر سکتا. اس کو کسی دوسرے ڈاکٹر کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں بھی کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے, جو ہمیں بتائے کہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے. ہمیں ہر وقت نہیں پتا چل رہا, وہ اس کے لیے ضرورت ہے کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کی. ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے سندھ میں سے, اندرون سندھ, وہاں پر ایگریکلچر غالباً یونیورسٹی میں تشریف لے گئے. تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہ آم کی جو ہے وہ قلم لگا رہے ہیں, لنگڑے آم کی قلم لگا رہے ہیں دیسی آم کے ساتھ. تو وہ جب قلم لگاتے تھے تو چھیلتے تھے, چھیل کر دوسرے کے ساتھ لگا کر مضبوطی سے باندھتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے اس کے ساتھ کیوں باندھا؟ کہا کہ ہم اس لنگڑے آم کے اندر دیسی آم کی خوشبو پیدا کرنا چاہتے ہیں, یا دیسی آم کی, لنگڑے آم کی خوشبو پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے مضبوطی سے باندھا. کہ اگر مضبوطی سے نہ باندھے, ڈھیلا ڈالا چھوڑ دیں تو پھر اس کی خوشبو اس کے اندر پوری منتقل نہیں ہوگی. دیسی آم کی شاخ اس کے ساتھ لگ گئی تو پھر یہ پوری طرح لنگڑے آم کی خوشبو اپنے اندر نہیں لے گی. اور پھر کہا جب یہ بنتا ہے تو پھر فرمایا یہ جو آم ہوتا تھا تو دیسی آم, لیکن لنگڑے آم کے ساتھ شاخ لگ گئی اس کی, تو پھر یہ لنگڑا آم بن جاتا ہے. اس کا نام بھی بدل جاتا ہے, دام بھی بدل جاتا ہے, کام بھی بدل جاتا ہے.
نام بھی بدلا، دام بھی بدلا، کام بھی بدلا. فرمایا یہ آپ نے تو ٹیکنالوجی ابھی ایجاد کی، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی. کونوا مع الصادقین، اپنے دیسی دلوں کو تگڑے دلوں کے ساتھ جوڑ دو، پیوند کر دو، اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ کر دو. اور جب تم ان کے ساتھ مضبوطی سے اپنے آپ کو پیوند کر دو گے تو تمہارا دل بھی تگڑا دل بن جائے گا، تمہارا دم بھی بدل جائے گا، کام بھی بدل جائے گا، نام بھی بدل جائے گا. اور پھر ایسا تگڑا دل بنے گا کہ جو تمہارے پاس آ کر بیٹھے گا وہ بھی تگڑا ہو کر جائے گا. یہ کب؟ یہ دل کے اندر وہ کیفیات پیدا. آج وہ کیفیات نہیں ہے، اس لیے ہم محسوس نہیں ہوتا ہم کر کے آ رہے ہیں. ورنہ ایک ایک گناہ کا اثر، ظلمت، نحوست، تاریکی اس کی ایسی ہے جس کا اثر صرف انسان تک نہیں پورے گھر والوں پر پھیلتا ہے، گھر والوں سے باہر تک جاتا ہے، اس کا اثر دور تک جاتا ہے. اس لیے یہاں بس میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا کہ دل یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم ہے ہماری زندگی کے اندر. جسمانی زندگی تو موقوف ہے، ہماری روحانی زندگی بھی اسی پر موقوف ہے. اس لیے اس دل کی اصلاح کی فکر جہاں جہاں انسان کو مناسبت ہے وہاں جا کر اللہ والوں کے، ان کے غلاموں کے پاس رہ کر اپنا علاج کرائے. اگر مرید نہیں بنتا مشیر ہی بن لے، مشورہ کرے جا کے. یہ تھوڑی ہے کسی کو جال میں پھنسانا ہے یا کسی کو ضرور کھینچ لینا اپنے اندر، نہیں، مشیر بن جائے، مشورہ کرنا شروع کر دے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہے، مجھے کیا کرنا ہے. مشورہ کر کر کے پوچھ کر چلتا رہے، خود زندگی میں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہاریں کیا آتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے دل کی اصلاح فرما دیجیے. ہمارے دلوں میں سب سے اشد محبت اپنی عطا فرما دے. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آیا وہ کامیاب ہوگا. یا اللہ ہمارا بھی قلب سلیم بنا دیجیے. مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، سب کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما. جن بچیوں کے شوہر ظالم ہیں ان کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا فرما. جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما. اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا. ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے والدین کی ہر بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ درد دور فرما. دنیا میں بھی خوش و خرم فرما. آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو اونچے درجات نصیب فرما. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں کا موقع بھی میسر نہ آئے. یا اللہ صرف اپنی فرما برداری کے موقع عطا فرما. خوب اپنے پیاروں میں شامل فرما. کسی کو محروم نہ فرما. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ پوری فرما. یا اللہ ملک
پاکستان کی نظریاتی و جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ، کفر کا منہ کالا فرما، پوری دنیا میں یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ العالمین جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، چائنا میں یا اللہ تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مولا کریم ان کا حامی و ناصر ہو جا، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرما، کچھ رات کے کچھ حصے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، لمبی راتیں رب اپنے سامنے کھڑا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، یا ذا الجلال والاکرام، محروم نہ فرمائیے، ایک آپ ہی کا در ہے، ایک آپ ہی کا در ہے، آپ جیسا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے سر تو اس قابل تھے کہ ان پر آگ برستی، ان پر تو آپ کی نعمتیں برس رہی ہیں، مولا کریم الہ العالمین، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی بربادی کی، لیکن آپ جیسے پیارے اللہ سے ہمارا پالا پڑا، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ایک پل گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ہماری، ہمارے والدین کی، ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، ان کے صدقے یا اللہ کل کی ہم بغیر حساب و کتاب کی جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب ہم نہیں سہ سکتے، مولا کریم اے اللہ کرم نوازی فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، یا کریم کرم نوازی کا معاملہ فرما، یا غفار بخش دیجیے، یا تواب توبہ قبول فرما لیجیے، یا ودود ہمارے دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما دیجیے، یا ذل جلال والاکرام، جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے، ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما، اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما، مرتے دم تک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وسلم۔